تابوت اور سکینہ کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ لفظ تابوت توب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں رجوع کرنا، پیشمان ہونا۔ چونکہ بنی اسرائیل مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرتے تھے، لہٰذا اس کا نام تابوت رکھ دیا گیا، جس کے معنی ہیں صندوق۔ سکینہ کا لغوی معنی ہے سکون اور قلبی تسکین، اور اصطلاح تفسیر و تاریخ میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے اس صندوق کو کہتے ہیں جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ تابوت سکینہ کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ سب سے پہلے وہ کس کو عطا کیا گیا؟ کہتے ہیں امام طبری اور جلیل القدر مفسر امام قرطبی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ شمشاد ایک خوشبودار اور نہایت مضبوط درخت کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ امام قرطبی کے مطابق 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا، جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تراث شریف رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین، آرام و سکون حاصل ہو جاتا، اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے بشارت عظمیٰ نازل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز خود ہی آتی۔ الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، لہٰذا اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سے پہلے کسے دیا گیا۔ اسی لیے بعد کے اکثر مفسرین نے اس بحث کو نہیں چھیڑا ہے، تاہم یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، جیسا کہ خود قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی بنایا ہو یا آسمان سے ان پر نازل کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہو۔ بہرکیف سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ عز و جل نے تابوت سکینہ کی بابت یوں ذکر کیا ہے، اور ان سے بنی اسرائیل ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینیت کا سامان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو فلسطین میں آباد ایک قوم عمالقہ جو کافر اور مشرک قوم تھی، اللہ نے اس کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو مارا پیٹا، ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا، خاندانوں کو غلام بنا لیا، ساتھ ہی وہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لے گئے، اور اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ صالحہ افراد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی مبعوث کیا، مگر مفسرین کی رائے ہے وہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ امام طبری نے اسی بات کی وضاحت کی ہے، چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تاکہ اس کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شریف و صالحہ اور جسمانی اعتبار سے نہایت قوی شخص حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا، مگر بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق نبی کی بات میں نقص نکالنے لگے اور یہ سوال کرنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ وہ ہمارے بادشاہ ہیں اور اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نشانی کے طور پر یہ فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ صندوق واپس لوٹ آئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صندوق کی واپسی کا اللہ نے یہ انتظام کیا
کہ قوم عمالقہ پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرنی شروع کر دیں۔ جب قوم عمالقہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب مصیبتیں اسی صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو 2 بیلوں پر لاد کر شہر سے باہر کر دیا۔ بحکم الہی فرشتوں نے اس صندوق کو حضرت طالوت کے دروازے تک پہنچا دیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی بادشاہت اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں تھیں۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کی ٹوٹی ہوئی تختیاں تھیں جو آپ کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ابو صالحہ عطیہ بن سعد اور سفیان ثوری سے نقل ہے کہ اس میں عصا اور تورات کے ساتھ دونوں نبیوں کے لباس، پگڑی اور آسمان سے نازل ہونے والا من و سلہ بھی موجود ہے۔ واللہ علم۔ پھر وہ تابوت کیا ہوا، اب کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصل ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہود آج بھی اپنے ماہرین آثار قدیمہ سے اس کی تلاش کروا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس دن تابوت مل گیا، ہم ساری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ اسی لیے فلسطین اور اہل فلسطین کے در پہ ہیں، لیکن وہ تابوت تو ملنے سے رہا، کسی کو خبر نہیں کہ وہ تابوت کیا ہوا۔ یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح اللہ نے قوم عمالقہ سے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی تھی، باید نہیں کہ دوبارہ وہ فرشتوں ہی کی محافظت میں ہو، یا اس کی حاجت نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی گہرائی میں دفن کر دیا گیا ہو، یا آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو۔ واللہ علم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔